نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ریاض احمد گوہر شاہی کے حوالے سے ہمارا موضوع جاری ہے، اور پچھلی جو ویڈیوز تھی اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جو ریاض احمد گوہر شاہی تھا، اس کے جو عقائد و نظریات تھے ان کو بیان کیا تھا، اور اس سے پہلے یہ کہاں پیدا ہوا اور اس کے کچھ معاملات ہم نے بیان کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ علماء اہل سنت کا اس کے مسئلے میں کیا کردار تھا اس کو بیان کریں گے۔ تو جب ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنے عقائد و نظریات کا اظہار کیا، اب وہ اس نے اپنے عقائد و نظریات کا اظہار کس طرح کیا کہ ایک تو اس نے اپنے رسالے اپنے کتب میں اپنے عقائد و نظریات کا اظہار کیا، دوسرا یہ کہ اس کے جو چینلز پر انٹرویو ہوتے تھے ان میں اس نے اپنے عقائد و نظریات کا اظہار کیا، تیسرا یہ کہ جن محافلوں میں جن جلسوں میں یہ خطابات کرتا تھا اس میں ان کے اندر بھی اس نے اپنے جو عقائد و نظریات تھے ان کا اظہار کیا۔ اب جب علماء اہل سنت تک یہ باتیں پہنچی اور علماء اہل سنت تک اس کے عقائد و نظریات پہنچے تو علماء اہل سنت نے اس کو مناظروں کی دعوت دی، اس کو توبہ کی دعوت دی۔ جب علماء نے اس کو مناظروں کی دعوت دی اور علماء نے اس کو توبہ کی دعوت دی تو اس نے توبہ بھی نہیں کری، اور اسی طریقے سے یہ مناظرے کے لیے بھی علماء اکرام کے پاس نہیں آیا۔ اب یہاں تک کہ اس وقت کے جو علماء تھے ان کے اندر کئی ایسے علماء تھے کہ جنہوں نے اسے مناظرے کی دعوت دی اور اس سے کہا کہ ہم سے آ کے بات کرو اس مسئلے پر، اور یہ جو تمہارے عقائد و نظریات ہیں ان سے توبہ کرو۔ جس کے اندر دو ہستیوں کا نام سر فہرست ہے، اگرچہ ان کے علاوہ بھی کئی ایسے مفتیان اکرام اور علماء اکرام تھے کہ جنہوں نے گوہر شاہی کو یہ دعوت دی تھی کہ وہ آ کے ان سے بات کرے۔ دو وہ ہستیاں کون سی جن کا ذکر میں کرنا چاہوں گا؟ ایک ہستی مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ انہوں نے اسے بارہا کہا کہ یا تو ان عبارات سے توبہ کر لو، یا تو اپنی جو گستاخانہ باتیں ان سے توبہ کر لو، یا پھر آگے ہم سے مناظرہ کرو، ہم سے بات کرو۔ یہ شخص ان کے پاس بھی نہیں آیا۔ دوسری جو شخصیت ہے وہ ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے بھی اسے کئی مرتبہ کہا کہ یا تو ان عبارات سے توبہ کر لو، ان باتوں سے توبہ کر لو، یا آ کے ہم سے مناظرہ کرو۔ یہاں تک کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت مفتی وقار الدین رحمہ اللہ اور حضرت علامہ شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی گارڈن کی میمن مسجد میں ایک مرتبہ اس کو دعوت دی مناظرے کی، اور اس نے کہا کہ ہاں میں مناظرے کے لیے آؤں گا اور بات کرنے کے لیے آؤں گا، لیکن وہ دونوں ہستیاں گارڈن کی اس میمن مسجد کے اندر رات 11 بجے تک اس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ دونوں شخصیات حضرت علامہ شاہ تراب الحق صاحب اور مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ دونوں شخصیات اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن یہ ملعون شخص ان سے مناظرے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اب اس کے جو عقائد و نظریات تھے، جو اس نے عقائد و نظریات کا اظہار کیا، تو چونکہ اس وقت کی جو عوام تھی ان کے اندر ایک ولولہ اٹھا، اور اس کی کفریہ عبارات اور اس کی گستاخانہ عبارات پہ انہوں نے پاکستان کے کئی ایسے شہروں میں سے خلاف احتجاج کیے گئے، اور احتجاج کرنے کے بعد اس کے خلاف ایف آئی آریں کاٹی گئیں، اور ایف آئی آریں کاٹنے کے بعد یہاں تک کہ اس کے حوالے سے کورٹ میں چلان بھی پیش کیا گیا، اور مختلف جرائم میں اس کی ایف آئی آر کاٹی گئی۔ لیکن جب یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو بڑھنے کے بعد یہ جو شخص تھا گوہر شاہی تھا، یہ پاکستان سے فرار ہو گیا، پاکستان سے بھاگ گیا، یو کے بھاگ گیا، اور یو کے میں ہی یہ شخص رہا اس کے بعد بھی، اور یو کے میں رہنے کے بعد یہ شخص 2001 کے اندر مر گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب چونکہ اس کا جو جانا تھا یا یہ یو کے میں چلا گیا، اور مرتے دم تک اس نے اس کی جو عبارات تھی، اس کی جو کفریہ باتیں تھی، اس کی جو گستاخانہ باتیں تھی، اس کی جو اسلام کے خلاف باتیں تھیں، اس نے ان سے توبہ نہیں کی، اور نہ ہی ان عبارات سے رجوع کیا، اور نہ ہی اس نے اظہار برات کیا کہ میرا ان عبارات سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ جب معاملہ ہوا تو اس کے بعد ان عبارات کے بعد اور ان عبارات سے پہلے علماء اہل سنت اور مفتیان اکرام نے سب نے یہ متفقہ فیصلہ دیا کہ ریاض احمد گوہر شاہی، کہ جو گوہر شاہی کے نام سے مشہور ہے، یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے، ملعون ہے، اور اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اب جو اس کی جماعت تھی اور جو اس کی جو بزم تھی، جس کا تذکرہ ہم نے اپنی پہلے ویڈیوز میں کیا کہ جو اس نے پوری ایک بزم بنائی تھی انجمن سرفروشان اسلام، وہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے تھے اور آج بھی وہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اس کا جو بیٹا ہے یونس احمد گوہر شاہی، اب وہ جو شخص ابھی آپ اسکرین پہ اس کی تصویر دیکھ لیں، یہ اس کی تصویر اسکرین پہ آ رہی ہے، اب وہ جو یونس احمد گوہر شاہی ہے وہ شخص انجمن سرفروشان اسلام کو لے کے چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو ویب سائٹ ہے مہندی فاؤنڈیشن کے نام سے اور ایک اور مہندی کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے، اس کو بھی وہی شخص لیڈ کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یونس احمد گوہر شاہی ہے یا اس کے جو ماننے والے جو لوگ ہیں یہ گوہر شاہی کو الیاذ باللہ مسلمان مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں یہ بھی بدترین گمراہ لوگ ہیں، یہ بھی بدترین گمراہ ہیں، اور یہ اسی طرح یہ یونس احمد گوہر شاہی ہے یہ بھی بدترین گمراہ ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے، یعنی ان کے یہ جو انجمن سرفروشان اسلام ہے، اس سے بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بچیں۔ اسی طریقے سے ان کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو شیئر کرنے سے بچیں، اور اسی طریقے سے ان کی جو محافل ہے اور جو مجالس ہیں ان میں جانے سے بچیں، کیونکہ بدترین گمراہ ہے۔ اب یہ جو دور ہے اس دور میں یہ لوگ دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، دوبارہ ان کا فتنہ عروج پر ہے۔ پاکستان میں ان کا کام کم ہے، اس کے علاوہ باہر ان کا کام تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔